بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین کا 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں امام حسین کا سر مبارک آپ کے بدن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، امام حسین کے غم میں آسمان بھی رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر امام حسین کے غم میں رونے لگا اور اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا حیران ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں سیام نامی کا یہودی رہتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک ہی بہر کا مرض ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا۔ ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور واپس شام میں اپنی بیٹی کے پاس آتا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت ہو گیا ہے اور میرا والد ابھی تک نہیں آیا۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں پر ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پروں میں خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرنا تھا کہ امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں میں روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ گرا، اس کی دوسری آنکھ میں بھی گر پڑا۔ خون کی برکت سے دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت ہی خوش ہو گئی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے ترا ہوا تھا، بلکہ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم کے اوپر بھی گر گئے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم پر لگا لیا اور اس کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین کے خون کی برکت سے لڑکی کو مکمل شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے بابا کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی تھی، جس جگہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، بابا میں آپ کی بیمار بیٹی ہوں، میں اب صحت
صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر خوش ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولا، اے بیٹی، تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا کیسے لگ گیا؟ اس کی بیٹی نے اس کو پورا واقعہ سنایا۔ لڑکی اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے کر گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیرے اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون سے اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ خون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین کا ہے، جس کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ یہ اس خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے ان کو بتا دیتا۔ سلام ہو پیارے نبی سرکار دو عالم پر، سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔